سلطنت عثمانیہ، طاقت، تنوع اور میراث کی کہانی۔ تاریخ کے قلب میں ایک عظیم الشان اور پائیدار سلطنت نے جنم لیا جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ صدیوں اور براعظموں پر محیط اس طاقتور دائرے کی داستان طاقت، فتح، ثقافتی تنوع اور ایک ایسی میراث ہے جو آج بھی گونجتی ہے۔ ہیلو ایوری ون، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہماری کہانی 13ویں صدی کے آخر میں جزیرہ نما اناطولیہ میں شروع ہوتی ہے، جہاں ایک دلچسپ قبائلی رہنما عثمان اول نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان نے سلطنت کو اس کا نام دیا اور حکمرانی کے وہ اصول قائم کیے جو ان کے جانشینوں کی رہنمائی کریں گے۔ عثمان کی اولاد، خاص طور پر محمد فاتح اور سلیمان عظیم نے سلطنت کی توسیع کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فوجی طاقت اور ہوشیار سفارتکاری کے ساتھ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں کو فتح کیا۔ سلطنت کے سب سے نمایاں لمحات میں سے ایک میں قسطنطنیہ پر قبضہ تھا، جس نے 1453 میں اسے عالمی سپر پاور میں تبدیل کر دیا۔ قسطنطنیہ، جس کا نام بدل کر استنبول رکھا گیا، سلطنت کا چمکتا ہوا دل بن گیا۔ گنبد والی مساجد، ہلچل سے بھرے بازاروں اور بلند و بالا محلات کا شہر، اس نے مشرق اور مغرب کو جوڑ دیا، جہاں ثقافتیں اور روایات آپس میں مل گئیں۔ شہر کا فن تعمیر، جو حیرت انگیز متاثر کن صوفیہ اور شاندار ٹوپ کاپی محل کے ذریعے دکھایا گیا ہے، عثمانی عظمت کا ثبوت ہے۔ سلطنت عثمانیہ ثقافتوں، زبانوں اور مذاہب کی موزیک تھی۔ آٹونومی کے نظام کے تحت مختلف مذہبی برادریاں ایک ساتھ موجود تھیں، جن میں سے ہر ایک کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی۔ اس تنوع اور مذہبی رواداری نے سلطنت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا اور دور دراز کے لوگوں کو پناہ اور موقع کی تلاش میں راغب کیا۔ عثمانی فنون اور علوم کے سرپرست تھے۔ ان کے تعمیراتی عجائبات، پیچیدہ خطاطی اور شاندار مٹی کے برتنوں نے ثقافتی منظرنامے پر ایک انمٹ نشان چھوڑا۔ ادب، موسیقی اور فلسفے میں ان کی خدمات نے اسلامی اور عالمی ورثے دونوں کو تقویت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ کی طاقت کا مرکز اس کی فوجی طاقت تھی۔ جنیسریز، عیسائی بھرتی کرنے والوں کی ایک ایلیٹ فورس، سلطنت کی مضبوط پیادہ بن گئی۔ ایک طاقتور بحریہ اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتی تھی اور سلطنت کے مفادات کی حفاظت کرتی تھی۔ 17ویں صدی تک سلطنت کی توسیع رکنا شروع ہو گئی۔ اندرونی کشمکش، بدعنوانی اور بیرونی دباؤ نے علاقائی نقصانات کو جنم دیا۔ سلطنت عثمانیہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اور اسے یورپ کا بیمار آدمی کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ بالآخر پہلی جنگ عظیم کے بعد تحلیل ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں جمہوریہ ترکی کے قیام کی راہ ہموار کی۔ سلطنت عثمانیہ کی وراثت بلقان سے لے کر مشرق وسطیٰ تک ان سرزمینوں پر قائم ہے جہاں اس نے کبھی حکومت کی تھی۔ جدید اقوام اب بھی اپنی ثقافتوں، زبانوں اور حکمرانی کے ڈھانچے میں عثمانی اثر رسوخ کی چھاپ رکھتی ہیں۔ عالمی تاریخ، سفارتکاری اور تجارت پر سلطنت کے اثرات کا مطالعہ اور جشن جاری ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی داستان فتوحات اور فتنوں، ایک متنوع اور جامع معاشرے، یادگار کامیابیوں اور پائیدار نتائج کی کہانی ہے۔ یہ تاریخ کی پیچیدگیوں، ثقافتوں کے باہمی تعامل اور ایک قابل ذکر سلطنت کی دیرپا میراث کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے، جس نے دنیا پر انمٹ نشان چھوڑے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔